روزہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے کامیابی ملے، اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، نہیں ہٹے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، چھٹکارا نصیب فرماتا ہے، خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں پر نظر خاص فرماتا ہے۔ اس ماہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے، ہر رات میں ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر میرا اللہ فرماتا ہے، دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ آج کی رات میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی بے اولاد مجھ سے نیک نرینہ اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے صالح اولاد مانگنے والا، آج کی رات میں اسے نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا کروں۔ اور دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، آج رات میں اسے تندرستی عطا کروں، آج میں اسے صحت عطا کروں۔ اور ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی میری آغوش میں آنے والا، آج رات میں اسے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لوں۔ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت لینے والا، آج رات میں اس کی عمر میں برکت ڈال۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتا ہے، اللہ کو کہتا ہے مالک میں نے اسے کھانے سے روکا، یہ رک گیا، مالک میں نے اسے پینے سے روکا، یہ رک گیا، میرے ادب کی وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے اس نے ڈنڈی مارنی چھوڑ دی، نہ حق قتل کرنا چھوڑ دیا، اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا، میرے ادب اور احترام کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایذا دینی چھوڑ دی، تکلیف دینی چھوڑ دی، کسی کو درد دینا چھوڑ دیا، ایڑھی مار کے چلنا چھوڑ دیا، فخر سے چلنا چھوڑ دیا، غرور سے چلنا چھوڑ دیا، غلط سننا چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے غلط بولنا چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے اپنے اندر سے حسد نکال دیا، غرور اور تکبر نکال دیا، اللہ اکبر، اپنے دل سے نفاق نکال دیا۔ مالک اس نے میری خاطر سب کچھ کیا، میں تجھ سے اس کی سفارش کرتا ہوں، مالک تو اسے بخش دے۔ میرا اللہ روزے کی سفارش قبول فرماتا ہے، روزے کی دعا قبول فرما کر جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے روزے دارو، اللہ رسول کے پیارو، مبارک ہو، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ روزے دار کے لیے سحری سے افطاری تک مچھلیاں بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں، مچھلیاں، چرند پرند، چیونٹیاں بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ روزہ دار اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ جنت کی تمام حورین کو کہتا ہے چپ کرو، اپنی عبادت بند کر دو، عبادت چھوڑ کے میرے روزے دار بندے کی دعا پر آمین کہو۔ میرا روزہ دار دعا مانگ رہا ہے، تم آمین کہو۔ مجھے بتاؤ جس کی دعا پر جنت کی تمام حورین آمین کہہ رہی ہوں، کیا خیال ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ یہاں سے نکلتی بعد میں ہوگی، قبول پہلے ہوتی ہوگی۔ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے سے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کے تمام گناہ بخش دیتا ہے،
اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، جو شخص کسی روزہ دار کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کے وقت اسے کوئی شربت پلاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ تو جوانوں، روزے کے دوران کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر تم سے روزہ ٹوٹ بھی جائے۔ ایک شخص آیا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آقا اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا میاں اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے، خدا نہ کرے تم سے یہ غلطی، یہ گناہ ہو جائے تو ایک غلام آزاد کر دینا۔ آقا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا۔ آقا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو میرے کریم نبی نے فرمایا پھر 60 دن مسلسل روزہ رکھنا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صحابی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک صحابی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے، کوئی ایسا عمل بتا دینا آقا جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھا کر، یہ بے مثال عمل ہے، یہی عمل تجھے سیدھا جنت تک لے جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا افطار کے وقت بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو جوانوں، آخر میں ایک اہم سبق دے کے اجازت چاہوں گا۔ جوانوں، سحری کے وقت کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے تو 10 کھانے پڑے ہوں اور تمہارے محلے میں رہنے والے غریب شخص کو سوکھی روٹی بھی نہ ملے سحری کے لیے۔ افطاری کے وقت تمہارے سامنے 12 کھانے لگے ہوئے ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے محلے میں رہنے والا غریب شخص سوکھی روٹی اور ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا رہے۔ رمضان المبارک کو غنیمت جانو، اس رمضان میں ڈھیروں نیکیاں خرید لو، ڈھیروں نیکیاں حاصل کر لو۔ محلے میں غریبوں کی مدد کرو، ان لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر جس نے مدد کرنی بھی ہے تو وقت پر کریں، یہ نہ سوچے کہ کل میں مدد کروں گا، ہو سکتا ہے کل تیری زندگی میں نہ لکھی گئی ہو سکتا ہے یہ نیکی تیری زندگی کی آخری نیکی ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ کل کا سوچنے والے آج ہی جو کرنا ہے کر لے۔ میرے کریم نبی نے دشمنوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے۔ میرے نبی کے دروازے پر اگر کوئی دشمن آیا ہے، دشمن کے سروں پر بھی میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے۔ ہم نے تو اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک یہودی بچہ تھا، میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ خدمت کیا تھی؟ میرے نبی جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے، جب بھی اپنی نالین مبارک اتارتے، جوتا مبارک اتارتے، تو یہ یہودی بچہ دوڑ کر میرے نبی کے جوتے کو ادباً احتراماً اٹھا کے چوم کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتا تھا، پھر میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ میرے نبی کے جوتے کو چومنے کے لیے، نالین مبارک کو چومنے کے لیے اگر اوپر چھوٹی موٹی مٹی پڑتی نا تو یہ یہودی بچہ فوراً ہی میرے کریم نبی کے جوتے کو صاف کر لیتا۔ میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کے لیے کھڑا ہے۔ میرے کریم نبی جب بھی مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو یہ یہودی بچہ فوراً جوتا اتارتا، میرے نبی کے قدم مبارک پہ ڈال دیتا۔ جوتا پہنا رہا ہے، جوتا اتار رہا ہے۔ قربان جاؤں آقا کی امن پسندی پر، میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا او یہودی ماں کے یہودی بچے کلمہ پڑھ لے، ایک دن بھی نہیں کہا تھا۔ میرے نبی جانتے ہیں یہ خود بھی یہودی ہے، اس کی ماں بھی یہودی، اس کا باپ بھی یہودی، ایک دن بھی نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ غلامی کرتا رہا۔ ہائے میں قربان جاؤں یہودی بچے تیرے مقدر پر، وہ نالین جو فرشتے اٹھانے کے لیے ترستے ہیں، یہودی بچے نے ایک بار نہیں ہزاروں بار اٹھائی ہیں، ہزاروں بار وہ جوتا چوما ہے، ہزاروں بار وہ نالین مبارک چومی ہے۔ آئے روزانہ آنے والا، روزانہ نظر آنے والا، روزانہ خدمت کرنے والا بچہ ایک دن نظر نہ آیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا صحابہ وہ بچہ جو میری غلامی کرنے کے لیے آتا تھا،
جو میری نوکری کے لیے آتا تھا، مجھے جوتا پہنا رہا ہے، جوتا اتار رہا ہے، میرا جوتا صاف کر رہا ہے۔ روزانہ نظر آنے والا بچہ 3 دن ہو گئے ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کسی نے کہا آقا وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ پھر چلتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا آقا وہ یہودی ہے، وہ یہودی ماں کا بچہ، یہودی باپ کا بچہ، آپ اس کے گھر اس کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی وہ مسئلہ الگ ہے، یہ دیکھ کہ وہ نوکر کس کا ہے، یہ دیکھ وہ غلام کس کا ہے۔ میرے نبی اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے، دیکھا آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے، زندگی موت سے جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے کریم نبی نے جب اس کی حالت دیکھی، میرے نبی نے فرمایا او بچے ساری زندگی تو میری غلامی کرتا رہا، ساری زندگی تو میری نوکری کرتا رہا، ساری زندگی میرے جوتے پالش کرتا رہا، ساری زندگی مجھے جوتا پہناتا رہا، اتارتا رہا، ساری زندگی تو نے میرا دیدار کیا۔ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لینا، مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا۔ او بچے اب پڑھ لے، اب میں تجھے نوازنے آیا ہوں، تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دینے آیا ہوں، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا۔ باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا نہیں بچے یہاں نا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اور بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے، نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے، بچے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج مر رہا ہے، آج کے دن تیری نوکری ختم، آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں گا، آج سے تیری نوکری ختم ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی، اللہ کو جا ملا۔ باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان، ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا دی۔ میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، ہم نے اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا۔ جوانو نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، پیار کرو نبی کی امت سے، محبت کرو نبی کی امت سے، شفقت کرو نبی کی امت پہ، احساس کرو نبی کی امت پہ۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔